پہلی تختی کا دوسرا سبق جو ہے مد والے جو حروف ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے. تو جو لمبے حروف الف والے حروف ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ساتھ پڑھا گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با لمبے جو مد والے حروف ہیں ان کو پڑھنے لگے. مد کی مقدار ہے لمبی لیکن مد میں آواز ایک جیسی ہے, آواز کو اوپر نیچے نہیں کرنا. جی زیر مجہول نہ ہو, جیم جیم پہ قلقلہ نہ ہو, آخر میں غنہ نہ ہو. جیم اب جیم لمبا جب حرف پڑا اس کے بعد جب ہا آتا ہے تو وہ چھوٹا ہے, زیادہ لمبا نہیں کرنا. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے جب ایک حرف لمبا پڑتا ہے اس کے بعد دوسرا حرف بچے اس کو بھی لمبا پڑ جاتا ہے. جیم لمبا کیا آگے ہا اکثر ایسے ہو جاتا ہے. تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے پڑھاتے وقت بچے پڑھ رہے ہوں تو لمبے حرف کے بعد جب الف والا حرف آتا ہے بغیر بل کے تو پھر اس کو اسی طرح مثال کے مطابق پڑھنا ہے, زیادہ لمبا نہیں کرنا. تو اس کے لمبا ہونے کی غلطی اس مد والے حرف کے بعد جب دوسرے حرف کو پڑھتے ہیں بغیر بل کرنے کو پھر مد ہو جاتی ہے. خاص توجہ کے ساتھ ہا او دال ایک آواز. اکثر دا اوپر نیچے آواز نہیں کوئی نہیں بالکل سیدھی. آگے زال منہ کھول کے ایمانا نہ دیں. دال اور زال دونوں باریک حرف ہیں تو باریک ہونے کی وجہ سے ایمانا ہو جاتا ہے. منہ کھول کے ایمانا نہ ہو, قلقلہ نہ ہو, آخر میں شد نہ ہو. زال نہ زبان کی لکھیے گا زال سین اور شین میں ہونٹ نہ بنے ہوئے. سی اس طرح کر کے ہونٹ نہیں بنے چاہیے, بالکل سیدھے برابر ہو رہا ہے. سی اور آواز ناک میں نہ جائے, سی ناک میں آواز نہ جائے. ٹھیک ہے, ناک میں آواز کیسے پڑھیں گے پھر اے بی سی انگلش پڑھنا ہے. اے بی سی تو سی کو لمبا کریں گے. سی بالکل سیدھا. اس کے اندر شروع میں سیدھی پھر حرف کو موٹا کریں گے, پھر اس پر مد کریں گے, پھر آخر میں قلقلہ. اور ایک اور الف جو ہے وہ بھی موٹا ہے, اور جتنی لمبی مد کریں گے تو مد کی آواز آخر تک موٹی ہوگی. مد کی آواز آخر تک موٹی ہوگی. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے, ادھر سے جہاز ایسے چڑھتا ہے دوسری طرف سے اتر جاتا ہے, ایسے میں نیچے اتر گیا. ٹھیک ہے, تو نیچے اتارنے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, برابر ایسے ہی. یعنی میں نے عرض کیا الف موٹا ہے تو مد کی آواز, الف موٹا کیوں ہے, موٹے حرف کے بعد ہے, اور مد کی آواز بھی آخر تک موٹی رہے گی, آخر تک پور ہوگی. کیسے, توجہ سے سنیے گا.
اگر کسی سے کلکلانا ادا ہو تو اس کو کہیں گے کھاد، بولے کماد، ٹھیک ہے، تو اس پر شاد نہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، صاد اس طرح کر کے نہ ہے آگے واد، یہ زبان کی کروٹ ہے، یہ داڑھوں کی جڑ سے لگتی ہے، اس حصے کو واپس نکالنا، یہ واد، موٹے اور باریک حرف کا فرق رکھنے کے ذہن میں رکھنے کے لیے عملی جو فرق ہے وہ کس طریقے سے بچوں کو سمجھائیں گے، تعلیم بالغوں بڑوں کو سمجھائیں گے کہ باریک حرف میں زبان نیچے ہوتی ہے اور موٹے حروف میں زبان اوپر اٹھ جاتی ہے، اور یہ نیچے ہونا اور اوپر اٹھنا یہ پریکٹیکل آپ نے پوچھنا ہے اسی وقت، مثلا آپ سے میں بھی پڑھا رہا ہوں اور آپ نے بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہوئے پوچھنا ہے کہ بیٹا زبان کہاں ہے، دیکھیں اپنے اپنے منہ میں اپنی زبان پر غور کرنا ہے، تا، زبان دیکھیں کہاں پر ہے، تا، بولیں تا، زبان کہاں چلی گئی، ایسے ہی نا، اپنے منہ میں غور کرنا ہے، میرے کہنے پہ نہیں، اپنے عمل پر، تا، نیچے چلی گئی، او، اب کہاں ہے، اور کہنا اپنے منہ کے اندر اپنی زبان پر، جس کی زبان اوپر نہ ہو وہ بتائیں تاکہ اس کو پھر صحیح کروا سکیں، او، تا، او، زبان کہاں ہے، اوپر ہو رہی ہے نا، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے، جی عملی فرق ہے، اس سے بہت مسئلہ پیدا ہوگا، جی آگے یہاں پر عین کو ایک تو نکالنے کے لیے ساکن کر کے حمزہ متحرک لگا کر پڑھیں گے، آ، بولیں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے کنویں سے کوئی چیز نکالنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے کنڈی پھینکی اور اس کو باندھیں گے اور پھر نکالیں گے، آ، اب نکالنے لگے پورا سنیے گا، آ، عین، ٹھیک ہے نا، اکثر کہتے ہیں یہ عین نکلتا نہیں ہے تو وہ کنویں کے اندر پھنسا ہوا ہے، بڑی گہرائی کے اندر، تو وہ تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے، تو شروع میں ایک دو مرتبہ زور لگانا ہے، بس انسان سمجھ آ جائے گا، ایک تو یہ بات، دوسرا ہے کہ آئی جلدی پڑ جاتا ہے، جلدی نہیں ہے، بچے کو یوں سمجھانا ہے بیٹا جیسے یہ گول لکھا ہوا ہے، عین گول لکھا ہوتا ہے ایسے گول لکھا ہے، تو بچے کو یوں سمجھے بیٹا اسی طرح آپ نے آواز کو گھمانا ہے، آواز کو جی جیسے عین، پنجابی اردو میں جیسے بولتے ہیں میری طبیعت عین غین ہو گیا، ایسا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، فا، او، وہ موٹا پڑھیں گے، لیکن مبالغہ پڑھیں گے، او یوں نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے، او، پڑھ جاتے ہیں کیف، تو سمجھ نہیں آتی، تو اردو میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ کیف نہیں ہے ابھی، کا 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 کا، چھوٹا سا کا کا،
رکھا ہے جی جی پشتو میں کہتے ہیں کا چھوٹے کا کاف جی لام میم یعنی اس میں میم آواز ناک میں نہ جائے کیسے اس میں آواز ناک میں نہ جائے نون نہ ہو نون واو اس کا خاص کار ہے یہ دو مرتبہ ہونٹ بول ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی دو مرتبہ ہونٹ بول ہوتے ہیں واو پہلی مرتبہ ہونٹ بول ہونا یہ اصل اس کا مقصد ہے تو اکثر بچے کیسے کرتے ہیں واو آخر میں بول ہوگا دھوکے میں آ جاتا ہے جی واو تو یہاں پر آپ کے کہنے میں کیا لکھا ہوا ہے واو کے دوسرے واو پر حمزہ کیا لکھا ہے حمزہ جی حمزہ ٹھیک نہیں ہے یہ واو ساکن ہے اس پر جزم ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے جزم ہونی چاہیے تو اس لیے اس کو نوٹ کر لیں یہ بس پرنٹے کی غلطی ہوگی شاید تو اس لیے واو ساکن ہے تو ساکن کو یوں پڑھیں گے واہ ورنہ حمزہ پڑھیں گے تو واہ تو یوں پڑھنا چاہیے واہ تو نہیں ہے کیسے واہ